اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تم جہاد کی نیت سے نہ نکلو گے تو خدا تعالیٰ دردناک عذاب دے گا اور تمہارے علاوہ اور لوگ لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر تم رسول خدا کی مدد نہ کرو گے تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ نے تو اس کی مدد ایسے وقت کی تھی جبکہ ان لوگوں نے جو کافر ہو گئے تھے اسے ایسی حالت میں نکالا تھا کہ وہ دو میں کا دوسرا تھا۔ جس وقت کہ وہ دونوں غار میں تھے اس وقت ہمارا رسول اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ افسوس نہ کر، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ پس اللہ نے اپنے رسول پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور ایسے لشکروں سے ان کی مدد پہنچائی جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کی بات کو اس نے پست کر دیا، اور اللہ ہی کا بول بالا رہا، اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ کم ہتھیار لگا کے اور زیادہ ہتھیار لگا کے نکل کھڑے ہو اور خدا کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرو۔ اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ اگر فوری فائدہ اور متوسط درجے کا سفر ہوتا تو اے رسول یہ چپ چاپ تمہارے ساتھ ہو لیتے، لیکن مشقت کا سفر ان پر گراں گزرتا ہے، اور عنقریب یہ تم سے خدا کی قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم سے ہو سکتا تو ہم آپ کے ساتھ چلتے۔ یہ اپنے ہی آپے کو ہلاک کرتے ہیں، اور اللہ تو خوب جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ خدا آپ کا بھلا کرے، آپ نے ان کو رہ جانے کی اجازت کیوں دی اور اتنا توقف کیوں نہ کیا کہ آپ پر خود بخود کھل جاتا کہ سچے کون سے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی آپ جان لیتے۔ جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اس بات کی اجازت نہیں مانگتے کہ اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کریں، اور اللہ پرہیزگاروں سے خوب واقف ہے، سوائے اس کے نہیں کہ تم سے اجازت مانگتے وہی لوگ ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک کرتے رہتے ہیں، پھر وہ شک ہی میں پڑے رہتے ہیں، اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کی کوئی تیاری تو کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا ہی ناپسند ہوا، بس ان کو سست بنا دیا اور ان سے کہہ دیا کہ تم گھر میں بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اگر یہ تمہارے ساتھ ہو کر نکلے ہوتے تو سوائے خرابی کے اور کچھ نہ بڑھاتے، اور تم میں فتنہ پھیلاتے پھرتے، اور تم میں اب بھی ان کے جاسوس موجود ہیں، اور اللہ ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے۔ انہوں نے پہلے ہی فتنہ ڈالنا چاہا تھا اور تمہارے معاملات کو الٹ پلٹ کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان کو حق ظاہر ہو گیا اور امر خدا غالب آ گیا، حالانکہ وہ ناپسند کرنے والے تھے۔ اور ان میں سے ایک آدھ ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے اجازت دیجیے اور مجھے آزمائش میں نہ ڈالیے۔ خبردار ہو، آزمائش میں تو یہ پڑھی گئے، اور جہنم سب کافروں کو یقیناً گھیر لینے والی ہے۔ اگر تم کو کوئی خیر و خوبی پہنچتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا انتظام پہلے ہی کر لیا تھا، اور خوش خوش وہاں سے چل دیتے ہیں۔ تم یہ کہہ دو کہ سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، اور کوئی مصیبت ہم کو ہرگز نہ پہنچے گی، وہ ہمارا حاکم ہے، اور وہ مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تم کہہ دو کہ ہمارے بارے میں تم اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہو سوائے اس کے کہ دو خوبیوں میں سے ایک حاصل ہو، یعنی شہادت ملے یا فتح ہو جائے، اور ہم تمہارے بارے میں یہ انتظار کر رہے ہیں کہ تم کو اللہ اپنی طرف سے کوئی عذاب دے یا ہمارے ہاتھوں سے سزا دلوائے، سو تم انتظار کیے جاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ تم کہہ دو کہ تم بخوشی خرچ کرو یا ناراض ہو کر، تمہاری یہ خدمت قبول کبھی نہ کی جائے گی، بے شک تم نافرمان لوگ ہو۔ اور اس بات سے کہ ان کا خرچ کرنا قبول کیا جائے اور مانے کیا ہے، سوائے اس کے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا یقیناً انکار کیا، اور نماز کو نہیں آتے مگر اس طرح سے کہ وہ اکسائے ہوئے ہوتے ہیں، اور خرچ نہیں کرتے مگر اس طرح سے کہ وہ بے دل ہوئے ہیں۔ بس تم کو ان کے مال تعجب میں نہ ڈالیں اور نہ ان کی اولاد، اللہ تو چاہتا یہی ہے کہ ان چیزوں کے ذریعہ سے ان کو زندگانی دنیا میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکل جائیں کہ وہ کافر ہی ہوں، اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں،
بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرپوک ہیں۔ اگر وہ کوئی جائے پناہ یا غار یا گھسنے کی جگہ پا لیں تو بھاگ دوڑ کر اس کی طرف چلے جائیں، اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو تقسیم صدقات کے بارے میں تم پر الزام لگاتا ہے۔ اگر ان میں سے ان کو دے دیا جائے تو راضی ہیں، اور اگر ان میں سے ان کو نہ دیا جائے تو اس وقت برا مان جاتے ہیں، اور کاش وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا تھا، اور یہ کہتے کہ ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ ان قریب خدا تعالیٰ اور اس کا رسول ہم کو اپنے فضل سے بہت کچھ دے گا، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف مائل ہیں۔ سوائے اس کے نہیں ہے کہ صدقات تو محتاجوں کا حق ہے، اور مسکینوں کا، اور صدقات وصول کرنے والوں کا، اور ان کا جن کی تالیف و قلوب منظور ہو، نیز گردنیں چھڑانے میں، اور قرض داروں کے لیے، اور راہ خدا میں مجاہدین کی تیاری میں، اور مسافروں کی امداد میں صرف کیا جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہو چکا ہے، اور اللہ صاحب علم و حکمت ہے۔